ان کا صرف ایک ایک برج ہے، تو 5 کے 2 برج ہیں، 5 دونی 10 اور 2 کے ایک ایک ہے، یہ 12 برج ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنائے ہیں۔ تو گویا کہ وہ فلک کا جو محور ہے جس کے اندر وہ چلتے ہیں، ہر قسم کو اس کو کیا کہا گیا؟ برج کہا گیا ہے۔ کل واحد 30 درجہ، ہر ایک کے درمیان میں 31 درجہ یعنی طول ہے، اور 180 گز کا فاصلہ ایک قطب سے دوسرے قطب تھا، اور ہر قسم کے اندر یکون فی ذلک البرج۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ عالم سفلی کے تصرفات کو اپنے اندر آنے سے روکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ جو ہے چھت بنایا۔ اور یہاں مفسر اللہ نے تفسیر میں ان برجوں کی شکل بھی بنائی ہے کہ وہ اس شکل کے برج ہیں۔ نقشہ سبع سیارہ یہ سارے برج ہیں، اور یہ ان کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ ایک ترچھا انہوں نے پلوٹے کے لیے ایک علیحدہ بنایا، یہ محور ہے۔ تو آسمان کے اندر اس طرح یہ برج بنے ہوئے ہیں، یہ عطارد ہے، یہ زہرہ ہے، یہ زمین، یہ مریخ، یہ مشتری، یہ زحل ہے۔ تو یہ مختلف یہ آفتاب درمیان میں اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے ان کو مزین کر دیا کواکب کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو۔ زینا سما چونکہ مؤنث سمائی اس لیے ضمیر مؤنث کی لوٹ ہے، اس آسمان کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ سورہ ملک شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس کو مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی اس کی بالشہب، ستاروں کے ساتھ، من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان سے، الا من استرق السمع، مگر جو اپنا چرا لے، کسی بات کے سننے کو چرا لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، دوسرے مکان فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سورہ صافات میں اس کے پیچھے ستارہ روشن واضح ستارہ آتا ہے، مضیء چمکتا ہوا، اس کو جلا دیتا ہے، یا اس میں سوراخ کر دیتا ہے، یا اس کو خبتی بنا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، ستارہ مارا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جاہلیت کے اندر اس کو کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو جو ستارے مارے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، کسی بڑے آدمی کی موت و حیات یا اس طرح کی کسی بڑے واقعے کی بنا پر یہ روشنی ہو رہی ہے اور ستارے مارے جائیں۔ فرمایا اس کا کسی کے موت و حیات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا یہ جنات اور شیاطین اوپر جاتے ہیں، اور ان کو پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور باتیں خبریں سن کر آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے ان کا داخلہ بند کر دیا۔ اب جو بھی اوپر جاتا ہے اس کے بعد وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، یہ جنات کا کلام قرآن شریف میں نقل کیا سورہ جن میں۔ ہم پہلے بیٹھ جاتے تھے اور باتوں کو چراتے تھے، اب جب بھی کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ستارہ تیار کھڑا ہوتا ہے، ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، تو یہ ستارے مارے جاتے ہیں۔
اور بعضوں کو یعنی بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، بعضوں کے سوراخ کر دیتے ہیں، بعضوں کو خبطی بنا دیتے ہیں، پاگل بن جاتے ہیں، وہ بادشاہی سالم بھی چوری کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا ہے، تو یہ تو پہلے بھی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یعنی ستاروں کے مارے جانے کا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد زیادہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، ورنہ داخلہ ان کا پہلے بھی بند تھا، یہ صرف بادلوں میں اور نیچے بیٹھ کر چراتے تھے، لیکن اب یہ قریب نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں ستارے مقرر ہیں اور وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگرچہ سلسلہ پہلے بھی تھا لیکن اتنی ان کے اوپر سختی نہیں تھی اور اتنا نہیں مارا جاتا تھا، اب زیادہ ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ والارض، تو فرمایا یہ جاتے ہیں اور یہ نجوموں کو جو باتیں بتاتے ہیں، فرمایا یہ جنات اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کے اندر مالائے اعلیٰ میں اللہ جو گفتگو فرماتے ہیں، بعض ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو 100 میں سے ایک بات سچی کوئی نکل آتی ہے تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ غیب کی خبریں